بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعید وجاءت كل نفس معها سائق وشہید. انشاءاللہ ہماری تفسیر ہوگی سورہ قاف آیت نمبر 20 سے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سورہ قاف آیت نمبر 20 میں کیا فرماتے ہیں؟ جب سور پھونکا جائے گا، معلوم ہے کہ 2 مرتبہ سور پھونکی جائے گی. پہلی مرتبہ جب سور پھونکی جائے گی تو پوری دنیا میں لوگ مر جائیں گے، تمام جو ہے نا اس دنیا میں جو ہے نا مر جائیں گے. جب دوسری مرتبہ سور پھونکی جائیں گی تو تمام لوگ دوبارہ اٹھیں گے. تو وہی جو ہے نا یہاں بتایا گیا ہے کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور کا مطلب واو کا مطلب اور، نفخہ پھونکنا، فی الصور سور میں، جب سور پھونکی جائے گی. کون پھونکیں گے سور؟ اسرافیل علیہ السلام. ابھی بھی اسرافیل علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں اللہ کے حکم کا انتظار کرتے ہوئے. کب اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، یعنی کہ کان غور سے لگائے ہوئے ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں سور پھونکنے کا. تو وہی جو ہے نا جب پہلی مرتبہ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو تمام لوگ جو ہے نا مر جائیں گے. پھر جب دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو تمام لوگ اٹھیں گے. یہاں دوسری مرتبہ سور کا ذکر ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکی جائے گی دوسری مرتبہ، ذَلِكَ، یہ وہ دن ہے، یوم الوعید، وعید کا دن ہے. جب دوسری مرتبہ سور پھونکی جائیں گی تو کہا جائے گا کہ یہی وہ دن ہے جو آپ اگر اچھے ہیں تو آپ کو اچھا بدلہ دیا جائے گا، اگر آپ برے ہیں تو آپ کو جہنم دیا جائے گا. یعنی کہ وعید کا مطلب بدلے کا دن ہے، یہ وعدے کا دن جو اللہ تعالیٰ وعدہ کیا تھا کہ قیامت حق ہے. تو اللہ جب دوسری مرتبہ ہم اٹھیں گے تو کہا جائے گا کہ یہی وہ دن ہے جس سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ قیامت حق ہے، ضرور قیامت آئے گی. تو جو ہے نا دوسری مرتبہ سور کے بعد جو ہے نا معلوم ہو جائے گا. جب کیا ہوگا تو وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. اب دیکھیے دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو تمام لوگ قبر سے اٹھیں گے. اب ان کو کہاں تک جانا ہے؟ حشر کے میدان تک جانا ہے. کیسے جائیں گے؟ تو فرشتے جو ہے نا ان کو کھینچ کر لے کر جائیں گے. ایک ہوتے ہیں کہ فرشتے جو ہے نا کافروں کو کھینچ کر جو ہے نا حشر کے میدان تک لے کر جائیں گے. بلکہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ جب قبر سے ہم اٹھیں گے تو ہر انسان کے ساتھ جو ہے نا فرشتے ہوں گے جو اس کو یہاں تک لے کر جائیں گے. کہاں تک؟ حشر کے میدان تک لے کر جائیں گے. یعنی کہ قبر سے اٹھنے کے بعد فرشتے جو ہے نا اس کو کہاں تک لے کر جائیں گے؟ حشر کے میدان تک لے کر جائیں گے. وہ حشر کے میدان کے پاس جانے کے بعد تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے نا ان کا فیصلہ ہوگا. جب فیصلہ ہوگا تو جو ہے نا ایک اور جو فرشتہ جو ہمارے نام اعمال لکھتے تھے وہ فرشتے جو ہے نا گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس نے یہ عمل کیا ہے. ایک فرشتے ہم کو قبر سے جو ہے نا لے کر حشر کے میدان تک آئیں گے. پھر وہاں ایک فرشتہ ہوگا جو ہمارے جو ہے نا نام اعمال جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے نا رکھیں گے. وہی اللہ نے یہاں فرمایا. دیکھیے وجاءت، آئیں گے، کل نفس، ہر انسان کے، نفس کا مطلب ہر انسان، ہر نفس کے پاس آئیں گے، ہر نفس کے ساتھ آئیں گے، معہا، اس کے ساتھ، ہر نفس کے ساتھ آئیں گے. کون آئیں گے؟ سائق. سائق کا مطلب بولتے ہیں کہ جیسے ڈرائیور کو سائق بولتے ہیں کیونکہ ڈرائیور جو ہے نا آپ کو لے کر جاتا ہے یہاں سے بنگلور، یہاں سے چنئی، ڈرائیور آپ کو لے کر جاتا ہے، اس سے ڈرائیور کو بولتے ہیں کہ سائق جو آپ کو لے کر جاتا ہے. اس طرح ایک سائق ہوگا جو آپ کو لے کر جائیں گے. وہ سائق کون ہوگے یہاں؟ فرشتے. فرشتے جو ہے نا قبر سے لے کر جو ہے نا حشر کے میدان تک ہم کو لے کر جائیں گے. پھر وہ شہید، اور ہمارے ساتھ شہید بھی ہوں گے. شہید کا مطلب گواہی دینا. ایک اور فرشتہ جو ہمارے نام اعمال لکھتے تھے وہ فرشتے جو ہے نا گواہی دیں گے، دیکھیے کہ آپ کی نام اعمال یہ ہے، آپ نے یہ گناہ کیا ہے، آپ نے یہ نیکی کیا ہے. گویا کہ 2 فرشتے ہوئے. ایک فرشتے ہم کو قبر سے حشر تک لے کر آئیں گے، ایک اور فرشتے ہمارے نام اعمال جو بھی ہم نیک عمل کرتے تھے، برا عمل کرتے تھے، وہ جو ہے نا تمام فرشتے بتائیں گے. تو لمحہ کاف کر لیجیے. یہاں دیکھیے معها سائق و شہید. شہید کا مطلب گواہی دینا. یہ ایک ہے
فرشتے ہمارے نام اعمال لا کر بولیں گے کہ آپ کا عمل یہ ہے. ایک اور جو ہے نا گواہی کون دیں گے؟ ہمارے ہاتھ، ہماری زبان، ہماری چمڑی گواہی دیں گے. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا. کل حشر کے میدان میں انسان پوچھے گا کہ یہ چمڑا تو کیسے بات کرتا ہے؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. اللہ نے مجھے بولنے کی اجازت دی ہے تو اس وجہ سے میں بولتا ہوں. یعنی کہ کل ہم ایک ہے کہ فرشتے خود گواہی دیں گے کہ آپ کا یہ عمل ہے، ایک اور ہماری چمڑی گواہی دیں گے کہ ہم نے یہ عمل کیا ہے. ہماری چمڑی گواہی دیں گے. شہید کا ایک اور جو معنی، ہمارے نبی گواہی دیں گے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر نبی گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنی قوم کو دین کی دعوت دی، لیکن اپنی قوم والوں نے دین کی دعوت کو ایکسیپٹ نہیں کیا. دین کی دعوت کو ایکسیپٹ نہیں کیا. بلکہ آپ دیکھیں گے ہمارے نبی ہمارے خلاف گواہی دیں گے اگر ہم قرآن سمجھ کر نہیں پڑھیں. یعنی کہ شہید کا مطلب گواہی دینا. یہ ہمارے جو نام عمل، جیسے ہم بولتے ہیں کہ منکر نکیر جو ہمارے نام عمل لکھتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کا یہ عمل ہے. ایک اور جو تفسیر ہے وہ یہ کہ شہید کا معنی جو ہے نا، ہمارے انبیاء ہر قوم کی جو نبی ہے اپنے قوم کے بارے میں گواہی دیں گے. نبی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہم قوم والوں کو میں نے دین کی دعوت دی. تیسری جو معنی ہے گواہی دینا، ہماری چمڑی، ہماری ہمارا جو ہے نا یہ زبان کو تالا لگ جائے گا، ہمارا چمڑا، ہمارا ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دے گا. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ جب لوگ حشر کے میدان کو آئیں گے تو وہاں شہید ہوگا، وہاں انسان خود جو ہے نا گواہی دے گا، بلکہ انسان کی چمڑی گواہی دے گی، بلکہ اس کا نبی گواہی دے گا. یعنی تو جو فرشتے ہمارے نام اعمال لکھتے تھے وہ گواہی دیں گے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا. یہاں جو ہے نا آیت نمبر 20 پر 2 کا تعلق موت سے ہے. جو کافر پوری زندگی جو ہے نا قیامت کا انکار کرتا تھا، فرشتوں کا انکار کرتا تھا، عذاب قبر کا انکار کرتا تھا، جب موت آئے گی تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ میں غلط پر تھا. وہی اللہ نے فرمایا کہ لقد تحقیق کنت تھے فی غفلہ، غفلے میں تھے، بھولے غفلت میں. جیسے ہم بولتے ہیں کہ اردو میں ایک انسان غفلت میں ہے، یہ انسان غفلت میں ہے. دیکھو جیسے کہ اردو میں ہم بولتے ہیں اسی طرح جو ہے نا یہ انسان دنیا میں غفلت میں تھا، یعنی کہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا. یہ انسان دنیا میں غفلت میں تھا، جو ہے نا واجب جو زکوٰۃ وہ نہیں دیتا تھا. یہ انسان دنیا میں غفلت میں تھا. کون؟ جو ہے نا قرآن حدیث کو انکار کرتا تھا، قیامت کا انکار کرتا تھا. اللہ نے فرمایا کہ لقد كنت فی غفلۃ من هذا. اس سے تم غفلت میں تھے، تم قیامت کا انکار کرتے تھے، نبی کا انکار کرتے تھے. فکشفنا، ہم کھول دیں گے، عنک، آپ سے، غطاءک، ہم آپ کا پردے کو جو ہے نا کھول دیں گے. یعنی کہ کل جو ہے نا موت کے وقت دیکھ لے گا کہ بالکل حق ہے، فرشتے بالکل حق ہیں. کیونکہ موت کے وقت ہمارے آنکھوں کے سامنے فرشتے نظر آئیں گے. یعنی کہ موت کے وقت سے معلوم ہو جائے گا کہ میں غلط پر تھا. جیسا کہ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جب کافروں کو موت لینے کے لیے آئیں گے تو فرشتے یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے ان کے فیس کو ماریں گے، ان کے پیٹھ کو ماریں گے. اور فرشتوں کو معلوم ہو جائے گا، یہ کافروں کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم غلط پر تھے. یعنی کہ فکشفنا عنک غطاءک، ہم دور کر دیں گے آپ سے آپ کے پردے کو. یعنی کہ اس وقت انسان سمجھ جائے گا کہ میں غلط پر تھا. اس وقت انسان افسوس کرے گا کہ کاش میں واجب جو چیز ہے اس کو ادا کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. اس وقت انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ جو ہے نا میں قیامت کا انکار کیا تھا، لیکن قیامت بالکل حق ہے، عذاب قبر بالکل حق ہے. یعنی کہ موت کے وقت معلوم ہو جائے گا، ہر انسان کو معلوم ہو جائے گا. کیسے معلوم ہوگا؟ فَبَصَرُكَ، پس وہ انسان دیکھے گا، اليوم، موت کے وقت، حدید، اس کی آنکھ جو ہے نا تیز ہو جائے گی. موت کے وقت جو ہے نا انسان کی آنکھیں تیز ہو جائے گی، وہ بالکل فرشتوں کو اپنے سامنے دیکھے گا. جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ موت کے وقت فرشتے آئیں گے، فَسَلِّمُوا عَلَيْهِ، سلام کریں گے. سب سے پہلے سلام کریں گے فرشتے. یعنی کہ فَبَصَرُكَ، دیکھیں گے آپ، اليوم حدید، آپ کی نگاہیں تیز ہو جائے گی. اس دن آپ موت کے وقت انسان اپنے سامنے فرشتوں کو دیکھے گا. بلکہ شیخ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الروح میں ذکر کرتے ہیں کہ فرشتے آئیں گے، آ کر آپ کے سامنے بیٹھیں گے. سب سے پہلے انسان پورا دیکھے گا، موت کے وقت پورا دیکھے گا. پھر اگر وہ برا ہے تو اس کے بعد فرشتوں کے بعد ایک خوبصورت ٹاٹ ہوگا. اگر وہ انسان برا ہے تو ایک بدبودار ٹاٹ ہوگا، اگر وہ انسان نیک ہے تو جو ہے نا ایک خوبصورت ٹاٹ ہوگا. یعنی کہ اس طرح جو ہے نا انسان اپنے سامنے فرشتوں کو دیکھے گا. تو فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، جیسا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، انہوں نے جب موت کے وقت قریب آیا
تو وہ تھے، ان کے سامنے ان کی بیوی تھی. تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم روم سے باہر نکل جاؤ، میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں نہ ان سے نہ وہ انسان ہی نہ وہ جن ہے، نہ وہ انسان ہی نہ وہ جن ہے. یعنی کہ موت کے وقت انسان فرشتوں کو دیکھتا ہے، بالکل اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. بلکہ امام ابن قیم رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ بعض جو مشائخ جو ہے نا، جو کہ کبار علماء، جو بڑے عالم جو کہتے ہیں، موت کے وقت جو ہے نا وہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ وعلیک السلام، آپ کو بھی سلامتی. کیونکہ فرشتے جب آتے ہی نیک انسان کے پاس سلام کرتے ہیں تو وہ جو ہے نا، جو انسان جو ہے نا وہ انسان بھی سلام کرتا ہے. جو انسان اس کی روح قبض ہونے والی ہے وہ بھی سلام کرتا ہے. کبھی زبان سے نہیں ہوتا تو ہاتھ سے سلام کرتا ہے، یا جیسا ہے وہ. یعنی کہ اس طرح موت کے وقت انسان جو ہے نا اپنی آنکھوں سے جو ہے نا فرشتوں کو دیکھتا ہے. یہ یہاں تک ہو گیا. اس کے بعد جب حشر کے میدان میں کیا ہوگا، وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ فرشتے کل حشر کے میدان میں آئیں گے، آ کر بولیں گے دیکھیے آپ کا یہ عمل ہے، آپ نے جو جو عمل کیا ہے وہ پورا میرے پاس ریکارڈ ہے. یہی اس آیت میں بتایا گیا. دیکھیے وقال، اور کہیں گے، قرین کا جب ساتھی، آپ کے دوست کو قرین بولتے ہیں، آپ کے دوست کو قرین بولتے ہیں. قرین کا مطلب ساتھی. ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے، میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، ہر انسان، بلکہ ہمارے نبی کے ساتھ بھی، ہمارے نبی کے ساتھ بھی. تو وقال قرینہ، یعنی کہ قال، یہ جو فرشتے جو ہے نا، قرین جو ہمارے ساتھ ہے، آپ کا ساتھی ہے، آپ کا دوست ہے. قرین کا مطلب دوست سمجھے. ہمارا دوست ہمیشہ کون؟ فرشتے ہی. وہ کہیں گے ھذا، یہ، ما جو، لدیہ میرے پاس، لدیہ مطلب میرے پاس، عتید جو کتاب، عتید کا مطلب ایک کتاب ہے جس میں ہمارے اچھے اور برے اعمال لکھے ہوئے ہیں. فرشتے بولیں گے کہ یہ میرے پاس کتاب ہے، آپ کے ہر اچھے برے اعمال اس میں لکھے ہوئے ہیں. فرشتے بتائیں گے ہم ھذا ما لدی عتید، یہ میرے پاس ہے جو ہے نا آپ کے ہر اچھے برے عمل جو ہے نا اس میں لکھا ہوا ہے. دیکھیے اس کے بعد اگر وہ انسان برا ہے، کیونکہ نام عمل میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ برا ہے کہ اچھا ہے، تو اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ القیا فی جہنم، القیا تم اس کو ڈال دو، فی جہنم، جہنم میں. القیا مطلب ڈالنا، کہاں؟ جہنم میں اس کو ڈال دو. کس کو؟ کل کفار، ہر کافر کو. ہر کفار کا مطلب کافر. عنید جو حق کا انکار کرتا ہے، حق کی دشمن. عنید کا مطلب معاند للحق، یعنی کہ جو حق کا انکار کرتا ہے، جو قرآن حدیث کا انکار کرتا ہے. تو یہ کون ہے؟ کافر ہے. یعنی کہ کل کفار، کفار کا مطلب کافر، عنید کا مطلب جو قرآن حدیث کا انکار کرنے والا. ان تمام لوگوں کو جو ہے نا جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ کافر کون ہے؟ یہ کافر کون ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ مناع للخیر. مناع کا مطلب بہت زیادہ روکنے والا، للخیر، خیر کو، یعنی کہ خیر کا کام نہیں کرتا ہے. اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، مال اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے، آپ مناع للخیر. اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، آپ علم دوسروں کے سامنے خرچ نہیں کرتے، مناع للخیر. یعنی کہ اللہ نے آپ کو جو صلاحیت دی ہے وہ صلاحیت آپ خرچ کرو. وہی اللہ نے فرمایا کہ مناع للخیر، یعنی خیر کا مطلب مال. آپ کے پاس واجب ہے زکوٰۃ، اگر آپ ادا نہیں کرتی ہیں زکوٰۃ، مناع للخیر، مناع للخیر. یعنی کہ جہنم میں داخل ہونے والے کون ہی؟ مناع للخیر، جو ہے نا واجب جو چیز ہے اس کو ادا نہیں کرتی. مناع للخیر. پھر معتد، معتد کا مطلب دوسروں پر ظلم کرنا، دوسروں کا مال ہڑپنا، دوسروں پر ظلم کرنا، اسے بولتے ہیں کہ معتد. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ مریب، مریب کا مطلب شک کرنے والا، یعنی کہ قیامت وغیرہ کچھ نہیں ہے. جیسے کہ بعض لوگ شک کرتے ہیں نا کہ قیامت نہیں ہے، کچھ ایسا کچھ نہیں ہے کہ جو ہے نا انسان جو ہے نا دوبارہ اٹھایا جائے گا، اسے حشر کا میدان ہوگا، فیصلہ ہوگا، اس کے بارے میں شک کرتے ہیں لوگ. اللہ نے فرمایا کہ مریب، یہ انسان بھی جہنم میں داخل ہوگا. یعنی کہ مناع للخیر معتد مریب، یعنی کہ جو ہے نا مناع للخیر، واجب جو چیز ہے اس کو ادا نہیں کرتا ہے، زکوٰۃ ہے، نماز ہے. اسی طرح جو ہے نا معتد مطلب دوسروں پر ظلم کرنا، مریب شک کرنا، دین پر شک کرنا، قرآن حدیث پر شک کرنا، یہ تمام لوگ جو ہے نا جہنم میں داخل ہوں گے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ الذی، جو آیت نمبر 6 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ جو انسان اللہ کو چھوڑ کر
کسی اور کی عبادت کرتا ہے یا اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دیں گے. دیکھیے الذی جو جعل بنا لیتا ہے مع اللہ اللہ کے ساتھ الہن معبود آخر دوسرے. کئی کافر جو ہے نا اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں بت کی بھی عبادت کرتے ہیں. اگر ہم کہیں تو کئی بدعتی لوگ اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں فلاں پیر جو قبر میں اس کی بھی عبادت کرتے ہیں. اللہ نے وہی فرمایا کہ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ مشرک کیا ہے اللہ کی عبادت نہیں کرتا پورا کا پورا جو ہے نا بت کی عبادت کرتا ہے وہ بھی مشرک ہے. بعض لوگ اللہ کی عبادت کرتی ہیں ساتھ میں جو ہے نا دوسروں کی بھی عبادت کرتی ہیں جیسا کہ قبر کے پاس کھڑے ہو کے بولتے ہیں کہ قبر والا تو مجھے فلاں حاجت میری پوری کر دے یا غوث تو میری فلاں حاجت پوری کر دے تو مجھے مال دے دے تو مجھے اولاد دے دے. اولاد دینے والا کون ہے اللہ تعالیٰ ہے. مال دینے والا کون ہے اللہ تعالیٰ ہے. ہماری ہر حاجت پوری کرنے والا کون ہے اللہ تعالیٰ ہے. یعنی کہ ہم اللہ کے ساتھ ایک اور کو بھی معبود بنا لیتے ہیں. اللہ نے وہی فرمایا کہ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی معبود بنا لیتا ہے جیسا کہ آج کئی مسلمانوں میں جو بدعتی لوگ ہیں جو مزاروں کو جاتے ہیں وہاں جو ہے نا قبر کے سامنے جو ہے نا جھکتے ہیں اس کے سامنے سجدہ کرتی ہیں تمام لوگ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ فَأَلْقِيَهُ اللہ ان کو ڈال دے گا فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ دردناک عذاب میں اللہ تعالیٰ ان کو پھینک دے گا. دردناک عذاب میں اللہ ان کو پھینک دے گا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ قال قرین. دیکھیں ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی ہوتا ہے. ہر انسان کے ساتھ قال قرین. ہاں دیکھیے گناہ انسان کب کرتا ہے شیطان کے وسوسے سے. شیطان وسوسہ ڈالتا ہے پھر انسان گناہ کرتا ہے. شیطان کیسا وسوسہ ڈالتا ہے جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ یہ شیطان کیسا ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ ہمارا جو دل ہے دل کا پاس شیطان اپنا منہ رکھا ہوا ہے. اگر ہم اللہ کا ذکر نہیں کریں گے تو شیطان ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. اس طرح شیطان ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. تو کل یہ شیطان اللہ کے سامنے بولے گا کہ اللہ تعالیٰ میں صرف جو ہے نا وسوسہ ڈالا تھا بس میں اسے گمراہ نہیں کیا تھا. وہ خود انسان گمراہ ہو گیا. شیطان بولے گا کہ اللہ تعالیٰ میں اس کو گمراہ نہیں کیا بس وہ انسان خود گمراہ ہو گیا. شیطان خود اللہ کے سامنے بولے گا. دیکھیے قال قرین قال کہے گا قرین. یہ پہلا جو قرین ہے ہذا ما لدی آتی یہ فرشتے ہیں. یہ دوسرا جو ہے نا آیت 27 میں قال قرین شیطان بولے گا کہ ربنا اے ہمارا رب ما نہیں اطغیت میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا. شیطان بولے گا کہ اللہ میں اس کو گمراہ نہیں کیا. پھر کیا بولے گا شیطان لیکن کان فی ضلال لیکن وہ گمراہی میں تھا بعید بہت دور کی گمراہی بہت دور کی. شیطان بولے گا کہ اللہ تعالیٰ میں اس کو گمراہ نہیں کیا لیکن وہ خود گمراہ ہو. یعنی کہ وہی اللہ نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ جو نا ایک شیطان ہوتا ہے. کیا ہمارے نبی کے ساتھ بھی ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی لیکن وہ اسلام قبول کر لیتا. بعض علماء نے کہا کہ حدیث میں جو لفظ آتا ہے جو ہمارے نبی کے ساتھ جو شیطان تھا فَأَسْلِمْ اس نے اسلام قبول کیا. بعض علماء نے کہا کہ نہیں اسلام کا وہ جو شیطان ہمارے نبی کے ساتھ تھا اس کی شر سے اللہ نے ہمارے نبی کو بچا لیا. دو تفسیر کیے مفسرین نے کہ سب سے پہلے جو جن ہمارے نبی کے ساتھ تھا جن شیطان دونوں ایک ہی ہے. جو شیطان ہمارے نبی کے ساتھ تھا وہ جن شیطان جو ہے اسلام قبول کیا. جن شیطان دونوں ایک ہی ہے. بعض علماء نے کہا کہ نہیں وہ جو جن تھا اس نے جو اسلام تو نہیں قبول کیا اس کا جو پاور تھا وہ جو ہمارے نبی کو بھڑکانے کا جو پاور تھا اللہ نے اس کو چھین لیا. یعنی کہ اللہ نے ہمارے نبی کو اس شیطان کی شر سے اللہ نے بچا لیا. تو یعنی کہ قال قرین کل شیطان خود بولے گا کہ اللہ تعالیٰ میں اس کو بھڑکایا نہیں میں اس کو گمراہ نہیں کیا. وہ انسان جو ہے نا خود جو ہے نا گمراہ ہو گیا اس طرح. لیکن اللہ تعالیٰ کیا بولے گا کہ قال لا تختصموا لدی میرے پاس لڑائی جھگڑا مت کرو. یہ مت بولو کہ وہ گمراہ ہو گیا یہ شیطان گمراہ کیا یہ سب مت بولو کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ قد قدمت الیکم بالوعید میں تمہارے سامنے جو ہے نا قرآن حدیث بھیج چکا تھا. میں نے تمہارے سامنے نبی کو بھی بھیجا چکا تھا. میں نے تمہارے سامنے بتایا تھا کہ شرک حرام ہے سب کچھ لیکن تم خود جو ہے نا گمراہ ہو. اب اب کوئی انسان یہ نہیں بول سکتا کہ شیطان مجھے گمراہ کرے نہیں بول سکتا کوئی. بعض یہ انسان یہ بولے گا کہ شیطان مجھے گمراہ کیا اس وجہ سے میں گمراہ ہو گیا. نہیں اللہ نے فرمایا کہ ایسی کوئی بات میرے سامنے نہیں چلے گی جبکہ میں تمہارے سامنے قرآن حدیث بھیج چکا تھا بھیجا تھا لیکن تم نے ایمان نہیں لائے. تو دیکھیے قال کہے گا اللہ تعالیٰ کہیں گے لا تختصموا لا نہیں تختصموا لڑائی جھگڑا کرنا. اللہ نے فرمایا کہ تم میرے سامنے لڑائی جھگڑا مت کرو.
یعنی کہ کل ایک کافر اللہ کے سامنے آئے گا، بولے گا کہ اللہ تعالیٰ شیطان نے مجھے گمراہ کر دیا. شیطان بولے گا کہ ماں تو گئی تو اللہ میں نے اسے گمراہ نہیں کیا. اس طرح شیطان میں اور اس میں جو نا بات چیت چلتے رہے گی. اللہ نے فرمایا کہ لا تختصموا لدی، تو میرے سامنے لڑائی جھگڑا مت کرو. لا تختصموا لدی، اللہ کے سامنے، لدی کا مطلب میرے سامنے. اللہ نے فرمایا کہ تم میرے سامنے لڑائی جھگڑا مت کرو، کیونکہ قد تحقیق قدمت، میں نے آگے بھیجا، الیکم تمہاری طرف، بالوعید، میں نے وعدے کی مطلب یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ قیامت پر ایمان لاؤ، اسلام لاؤ، میں تم کو جنت میں داخلہ دوں گا. اگر آپ واقعی توحید پرست ہو تو میں آپ کو جنت میں داخلہ دوں. یہ اللہ نے وعدہ قرآن اس میں بھیج چکا ہے. اللہ نے یہ بھی بھیج چکا ہے کہ جو کافر ہے اللہ اس کو جہنم میں داخلہ دے گا. اللہ نے فرمایا کہ آپ لڑائی جھگڑے کی کوئی فائدہ نہیں. میں نے قرآن حدیث میں واضح کر دیا کہ جو توحید پرست ہے وہ جنت ہے، جو شرک ہے وہ جو شرک پر ہے وہ جہنمی ہے. اللہ نے فرمایا کہ آج میرے سامنے جو نا کچھ بھی لڑائی جھگڑا مت کرو. پھر اللہ نے فرمایا کہ ما یبدل القول لدی، ما کا مطلب نہیں، یبدل بدلنا. انہیں کیا ہے تو 29 میں اللہ نے فرمایا کہ میرے پاس جو فیصلہ ہے وہ بالکل 100%، اس میں کوئی تبدیلی آنے والا نہیں. اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ حق ہے، اس میں کوئی تبدیلی آنے والا نہیں. وہی اللہ نے فرمایا کہ ما یبدل، ما نہیں، یبدل بدلنا القول، اللہ نے جو بھی کہا اللہ اس کو نہیں بدلے گا. ما یبدل القول لدی، اللہ کے پاس جو بھی بات تھے، یعنی کہ توحید پرستوں کو جنت تھے اور جو مشرک کے اسے جہنم میں، اللہ نے فرمایا کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں. وہاں کوئی یہ رحم نہیں آئے گا کہ اللہ مشرک کو اٹھا کے جہنم میں داخل جنت میں دے، نہیں، ایسے کوئی رحم، یعنی کوئی بات ایسا نہیں ہوگی. یعنی کہ اللہ نے جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ بالکل حق ہے. اللہ کے فیصلے میں کوئی جو ہے نا یہ کمی ہونے والی نہیں ہے، کوئی بدلنے والا نہیں ہے. ما یبدل القول لدی. پھر اللہ نے فرمایا کہ ما انا، نہیں ہوں میں، بظلام، ظلم کرنے والا، للعبید، بندوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم بھی نہیں کرے گا. یعنی کہ اللہ کی کوئی بات بدلنے والی نہیں ہے. ما یبدل القول، یعنی کہ سمجھنے کے واسطے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ معراج کے موقع پر اگر آپ کی امت، اے محمد، اگر آپ کی امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی تو 50 نماز کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے، 50 نماز کے برابر. تو اس طرح اگر آپ 5 نماز پڑھتی ہیں تو آپ کو 50 نماز کے برابر ثواب ملتا ہے. کیوں؟ اس کے بعد اللہ نے اس میں کوئی کمی نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ ما یبدل القول لدی، اللہ کے فیصلے میں کچھ بھی کمی نہیں آئے گی. یعنی کہ اللہ نے جو بول دیا ہو گیا بس. وہی یعنی کہ اسی طرح جو نا جو توحید پرست وہ جنت میں داخل ہوں گے، جو مشرک ہیں وہ جہنم میں داخل ہوں گے. اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا بھی نہیں ہے، جیسا کہ اللہ نے خود فرمایا کہ یا عبادی، اللہ تعالیٰ خود فرماتی ہیں کہ انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندے میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے. اللہ خود فرماتی ہیں کہ میں اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے. فلا تظالموا، تم بھی ظلم نہ کرو ایک دوسروں پر، تم بھی ظلم نہ کرو. کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، جو ظلم کرے گا کل قیامت کے وہ اندھیرے میں ہوگا. حشر کے میدان میں جو ہے نا جو اس کے تمام لوگوں کے لیے روشنی ہوگا، لیکن اس انسان کے لیے اندھیرا ہوگا جو ظلم کرتا تھا. وہی اللہ نے فرمایا کہ وما انا بظلام للعبید، نہ ہی میں ظلم کرنے والا ہوں بندوں پر. اس کے بعد آیت نمبر 30 پر 1 میں، آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ جو نا جہنم سے پوچھتے ہیں کہ اے جہنم کیا تو بھر گئی؟ تو جہنم بولے گی کہ اللہ تعالیٰ نہیں، اور بھی جگہ خالی ہے، اور بھی جگہ. دیکھیے یوم نقول لجہنم، جس دن نقول، ہم پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ ہم پوچھیں گے کسے؟ لجہنم، جہنم سے. اللہ تعالیٰ جہنم سے پوچھیں گے حل امتلأت، حل کا مطلب کیا؟ امتلأت، کیا تو بھر گئی؟ اے جہنم کیا تو بھر گئی؟ تو جہنم بولے گی کہ وہ تقول، بولے گی کہ جہنم حل من مزید، اللہ تعالیٰ کیا اور بھی جگہ ہے، اور بھی لوگ ہیں؟ تو کیونکہ جگہ اور خالی ہے. جہنم بولے گی کہ اللہ تعالیٰ جگہ اور بھی خالی ہے. کیوں اللہ نے ذکر کیا؟ کیوں اللہ تعالیٰ جہنم سے پوچھے گا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ جہنم میں اور بھی جگہ خالی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کیوں پوچھیں گے؟ بعض مفسرین نے فرمایا کہ بعض کافر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جہنم پورا بھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اب جہنم بھر گیا تو پیک ہو جائے گا، تو تمام لوگ جہنم کے باہر ہی رکھ دیں گے. یعنی کہ جہنم، جیسا کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے، اگر گھر بھر گیا پورا تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ گھر بند کر دیتی، تمام لوگ باہر ہی رہتے ہیں. بعض کافر یہ گمان کرتے تھے اگر جہنم بھر جائے گا تو جہنم بند ہو جائے گا، ہم لوگ جو ہے نا باہر ہی رہیں گے. کئی کافر جہنم میں داخل ہی نہیں ہوں گے کیونکہ جہنم بھر جائے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. جہنم اتنی بڑی ہے، جہنم بولے گی کہ حل من مزید، اللہ تعالیٰ اور بھی جگہ خالی ہے،
کوئی کافر یہ گمان نہ کرے جہنم بھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ پیک کر دیں گے، اور جو جہنم میں اور باقی ہیں، جو کافر اور باقی ہیں جو جہنم کے باہر، وہ ہمیشہ ہمیشہ باہر رہ جائیں گے. ایسی کوئی بات نہیں. جہنم اتنی بڑی ہوگی کہ جو نا وہ خالی ہی رہے گی. پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، جہنم بولیں گے کہ حل من مزید، اللہ تعالیٰ اور بھی جگہ خالی ہے. اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں جو مبارک جو ہے نا وہ جہنم میں رکھیں گے تو جہنم جو ہے نا بھر جائے گی. اپنا پاؤں اللہ تعالیٰ جہنم میں رکھیں گے تو جہنم جو ہے نا بھر جائے گی. تو اس طرح جو ہے نا جہنم خالی رہے گی، اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں رکھنے کی وجہ سے جہنم بھر جائے گی. اسی طرح جنت خالی رہے گی. صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جنت بھی خالی رہے گی کئی جگہ. تو اللہ تعالیٰ ایک اور مخلوق پیدا کرے کے جو ہے نا جہنم میں رکھ دیں گے. ایک اور مخلوق ہوگی، کون سے مخلوق معلوم نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک اور مخلوق اللہ تعالیٰ، جس طرح انسان ہیں اسی طرح جو نا فرشتے ہیں، اسی طرح جو نا ایک اور جو مخلوق کیا ہے، جنوں میں بھی کئی لوگ مسلمان ہیں، توحید پرست. اس طرح جو ہے نا ایک اور مخلوق اللہ تعالیٰ پیدا کر کے جو ہے نا ایک اور مخلوق اللہ تعالیٰ پیدا کر کے جہنم میں رکھے گا. تو وہی جو ہے نا یہاں اللہ تعالیٰ فرماتی کہ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. کیا جہنم بات کرے گی؟ بات کرے گی جہنم. جس طرح یہ چمڑی بات کرے گی کل قیامت کے دن، ہماری ہاتھ بات کرے گا کل قیامت کے دن، اس طرح جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا جہنم کو بھی جو ہے نا بات کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ دے دیں گے. جہنم بھی بات کرے گی، یوم نقول جہنم. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید وازلفت الجنة للمتقین غیر بعید. وازلفت قریب کر دیا جائے گا، وازلفت الجنہ جنت کو، للمتقین متقیوں کے لیے، غیر بعید دور نہیں. یعنی کہ جو نیک لوگ ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ جنت قریب کر دیں گے. یعنی کہ سورہ قاف میں صرف 5 آیتیں جو ہے نا نیک لوگوں کے بارے میں ذکر ہے. جس طرح سورہ حجرات میں صرف 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو ہے، اس طرح سورہ قاف میں صرف 5 مرتبہ جو ہے نا مومن کا، متقیوں کا ذکر ہے. اس میں سب سے پہلے آیت نیک لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کو قریب کر دیں گے. ازلفت کا مطلب قریب کرنا جنت کو. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہذا، یہ وہ جنت ہے، ما توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. نیک لوگوں سے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہی ہذا ما توعدون، یہی وہ جنت ہے جس سے تم سے وعدہ کیا گیا ہے. لکل اواب، ہر اواب کے لیے جنت ہے، اور حفیظ کے لیے. اواب کا مطلب رجوع کرنا، بار بار لوٹ کے آنا. یعنی کہ گناہ ہو گیا پھر انسان لوٹ کرتا ہے، اسے بولتے ہیں کہ اواب. پھر گناہ ہو گیا پھر توبہ کرتا ہے، اواب. پھر گناہ ہو گیا پھر توبہ کرتا ہے، اواب. یعنی کہ بار بار ایک مسلمان گناہ کے بعد اللہ کے پاس لوٹتا ہے، بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے علاوہ کوئی میرے گناہ کو معاف کرنے والا نہیں. تو اسے بولتے ہیں کہ اواب. اواب کا ایک معنی گناہ کرنے کے بعد پھر اللہ کی طرف لوٹ کے آتا ہے، پھر گناہ کرنے کے بعد پھر اللہ کی طرف. ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جو ہے نا جنت پیدا کی ہے. ایک اور اواب کا معنی جو ہے نا المسبح، تسبیح بیان کرنے والا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. جو انسان زیادہ پڑھے گا یہ انسان بھی جنت پہ داخل ہوگا. اواب کا ایک اور معنی استغفر اللہ، کثرت سے پڑھنے والا، ہمیشہ استغفر اللہ پڑھتے رہتا ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مرتبہ بیٹھتے تھے 80 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے تھے، 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے تھے. یعنی کہ اواب کا 3 معنی ہے. ایک معنی گناہ کرنے کے بعد پھر اللہ کے دربار میں لوٹ کے آتا ہے، اسے بھی اواب بولتی. اواب تسبیح کو بھی بولتی، جیسا کہ یا جبال اوبی معه والطیر، وہاں اواب کا معنی تسبیح ہے. اسی طرح اواب کا ایک اور معنی جو ہے نا استغفر اللہ کثرت سے پڑھنا. اور ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے. اور حفیظ، حفیظ کا مطلب دین کی حفاظت کرنے والا. یعنی کہ حفیظ کا مطلب اگر آپ اللہ کے حقوق کی حفاظت کریں گے، نماز کی حفاظت کریں گے، زکوٰۃ کی حفاظت کریں گے، لوگوں کے مال کی حفاظت، یعنی کہ جو بھی ہے اگر آپ حق ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو جنت دے گا. حفیظ کا مطلب آپ جو ہے نا دین کی حفاظت کریں گے، مطلب ہے کہ آپ دین پر عمل کریں گے، قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزاریں گے تو آپ کے لیے جو ہے نا جنت ہے، آپ کے لیے جنت ہے. یعنی کہ وہی جو ہے نا حفیظ کا مطلب اگر آپ قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے گا. اس کے بعد نیک لوگ کون ہے؟ من خشی الرحمن بالغیب، من جو خشیہ ڈرتا ہے الرحمن اللہ تعالیٰ کو، بالغیب تنہائی میں. غیب کا مطلب تنہائی میں، اکیلا، روم میں اکیلا ہے، وہاں بیٹھ کر اللہ کی یاد میں اپنے گناہوں کو یاد کر کر روتا ہے. من خشی الرحمن بالغیب، لوگوں سے الگ ہو کر جو ہے نا تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے جو ہے نا جنت ہے. جیسا کہ بخاری کی ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، یہ اللہ تعالیٰ کل حشر کے میدان میں تمام لوگ پسینے میں ڈوبے رہیں گے، لیکن 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ اللہ تعالیٰ دیں گے. ان میں سے ایک وہ انسان ہوگا جو تنہائی میں
اللہ کو یاد کر کے روتا ہے وہی من خشی الرحمن بالغیب، تنہائی میں، روم میں کوئی نہیں، آپ جو ہے نا اکیلا روم میں بیٹھ کے اپنے گناہوں کو، اللہ کے عذاب کو، جہنم کو یاد کر کے روتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ جنت تیار کر رکھی ہے. کیونکہ طبرانی کے ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عین بکت من خشیت اللہ عز وجل، اس آنکھ کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچائے گا جو اللہ کے عذاب کو یاد کر کے روتا ہے. خاص طور پر اللہ کے عذاب کو یاد کر کے کوئی روتا ہے تنہائی میں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا جنت میں داخلہ دیں گے. پھر اللہ نے فرمایا کہ نیک لوگ کون ہی، وجاء بقلب منیب، وجاء اور آئیں گے بقلب منیب، ایسے دل لے کر منیب جو بار بار لوٹتا ہے، یعنی کہ جب بھی گناہ کرتے ہیں تو اللہ کی طرف لوٹ کے آتے ہیں. وجاء بقلب منیب، گناہ کرنے کے بعد فوری اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہی میرے گناہوں کو معاف فرما. منیب کا مطلب لوٹنا، اواب ہی کے معنی ہے یہ بھی، یعنی کہ وہ دل جو ہے نا گناہ کے بعد فوری اللہ کی طرف لوٹتا ہے. وجاء بقلب منیب، وجاء بقلب منیب، گناہ کے بعد فوری اللہ کی طرف لوٹ کے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے. ایسے لوگوں کو اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو نیک لوگ ہیں ادخلوها بسلام، اللہ ان سے کہیں گے کہ ادخلوها بسلام. ادخلوها بسلام، تم داخل ہو جاؤ جنت پہ بسلام، سلامتی کے ساتھ. یعنی کہ جو نیک لوگ ہیں اللہ ان سے بولے گا کہ ادخلوها، تم داخل ہو جاؤ بسلام، سلامتی کے ساتھ، یعنی کہ پورے سلامتی کے ساتھ، پورے سکون کے ساتھ آپ داخل ہو جاؤ. سلام کا جب سلامتی ہے، یعنی کہ سلام کا مطلب جو ہے نا فرشتے سلام کریں گے، الا قیلا سلاما سلاما، فرشتے بولیں گے کہ بسلام، سلامتی ہو آپ پر، آپ جنت پہ داخل ہو چکے ہیں، آپ پہلے سلامتی ہو. سلام کا ایک اور جو معنی ہے، اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے دور کرے گا، ہر بیماری سے جنت میں انسانوں کو دور کرے گا، سلامتی ہوں گی ہر بیماری سے، بڑھاپے سے، ہر اس سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کو دور کرے گا. کہے گا کہ ادخلوها، تم داخل ہو جاؤ بسلام، سلامتی کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ، پورے سکون کے ساتھ جو ہے نا تم جنت میں داخل ہو جاؤ. فرشتے سلام کریں گے، تمام لوگ آپس میں سلام کرتے رہیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ذالک یوم الخلود، یہی وہ دن، یہ وہ دن ہے جو ہمیشہ ہمیشہ آپ رہنے والے. خلود کا مطلب ہمیشہ ہمیشہ، یعنی کہ کبھی جنت پہ جو ہے نا جب جنتیوں کو جنت میں اللہ تعالیٰ داخلہ دیں گے، جہنمیوں کو جہنم میں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ موت کو ایک بکرے کی شکل میں لا کے ذبح کر دے گا. اس سے جنتی خوش ہو جائیں گے، بولیں گے کہ خلود میں ہمیشہ ہمیشہ اب جنت میں رہنے والا ہوں. جہنمیوں کو اور رسوائی ہوگا کیونکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں، کیونکہ اس کے بعد موت آنے والی نہیں. ذالک یوم الخلود، ہمیشہ ہمیشہ جو ہے نا وہ جنت میں رہیں گے. یعنی کہ نیک لوگوں کے بارے میں خاص طور پر جو ہے نا جب بھی آپ قرآن پڑھتے ہیں تو یہ سمجھو کہ یہ آیت آپ سے بولتی ہے. مفسرین نے فرمایا کہ اگر آپ قرآن سے سبق لینا چاہتی سمجھو کہ یہ آیت آپ سے بولتی ہے، یہ آیت مجھے اللہ تعالیٰ کہتی ہیں. سب سے پہلے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، نیک لوگ کون ہیں جو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ ہیں جو گناہ کے بعد اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں. اور حفیظ ہی وہ لوگ جو ہے نا اللہ کی جو حکم ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، اس پر عمل کرتے ہیں، اور اللہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے جو ہے نا روتے ہیں، اور بقلب منیب، گناہ کے فوری پھر اللہ کے دربار میں آ کر جو ہے نا اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. یعنی کہ جو نیک لوگ ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ادخلوها، حکم دیں گے اللہ تعالیٰ بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، بلکہ تم ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جنت میں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، پھر ہمیشہ ہمیشہ تم جو ہے نا جنت میں رہنے والے ہیں. الحمدللہ آج ہماری یہ تفسیر ہو گئی.